بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودعوى ان مرادهم تکلیف الجاہل فی حال الجہل برفع الجہل والاتیان بالواقع۔ بات ہماری کل یہ چلی تھی کہ اگر ہمیں علم اجمالی ہو کہ ایک تکلیف ہمارے اوپر واجب ہے، مردد ہو بین المتباینین، اور وجہ شبہ ہو فقدان نص۔ مرحلہ اول میں بات یہ کی تھی کہ اس کی مخالفت قطعیہ حرام ہے کہ بندہ کسی کو بھی بجا نہ لائے۔ مرحلہ دوم یہ تھا کہ آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب نہیں۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا میرے نزدیک اقوی یہ ہے کہ موافقت قطعیہ جس کو آپ احتیاط کہتے ہیں وہ واجب ہے، چونکہ ظاہر ہے متباینین یہی تھے کہ پتہ نہیں ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، دونوں کو پڑھ لیں یہ موافقت قطعیہ ہو جائے گی۔ پتہ نہیں قصر واجب ہے یا تمام واجب ہے، دونوں کو پڑھ لیں تاکہ موافقت قطعیہ ہو جائے، احتیاط ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا چونکہ مقتضی موجود ہے، مقتضی کیا تھا کہ مولا کی طرف سے امر آ چکا ہے، لہٰذا اس کی نافرمانی نہیں کرنی، معصیت نہیں کرنی، اور معنی مفقود ہے۔ کیوں؟ چونکہ معنی کیا بننا تھا؟ معنی یہ بننا تھا کہ یا علم تفصیلی ہو تو تکلیف منجز ہوتی ہے، یا وجود تکلیف کے لیے علم تفصیلی ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں کر لویں، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ احکام شرع جتنے بھی ہیں احکام شرعیہ اس میں عالم اور جاہل سب برابر ہیں، علم تفصیلی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں کہ علم اجمالی مقتضی ہوتا ہے، منجز ہوتا ہے، اگر ہم نہیں مانتے تو پھر کل آخری سطریں یہ تھیں آقا جان کہ پھر مخالفت قطعیہ بھی حرام نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہاں بھی تو بندے کو علم اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی تو نہیں ہوتا۔ اگر علم تفصیلی شرط ہے تو پھر وہ بھی جائز ہو، سارے کہتے ہیں حرام ہے۔ جاہل مقصر کو بھی عقاب نہیں ہونا چاہیے، یہ آخری سطر تھی، اس لیے کہ جاہل مقصر کو بھی علم بالواقع تو نہیں ہوتا، لیکن آپ سارے کہتے ہیں کہ جاہل مقصر کو عقاب ہوگا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ علم اجمالی کافی ہے اور احتیاط ہونی چاہیے۔ یہ دعویٰ اس آخری سطر سے مربوط ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ جاہل مقصر والی مثال کو یہاں نہیں لا سکتے، کیوں؟ جاہل مقصر کو عقاب اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے حکم واقعی کو یعنی واجب واقعی کو بجا نہیں لایا یا حرام واقعی کو انجام دیا ہے، اس کو عقاب ہونا ہے ترک تعلم پر، کہ اس پر تعلم واجب تھا، علم حاصل کرنا واجب تھا، اور وہ تحصیل علم اس کی قدرت میں بھی تھی اور اس نے نہیں کی، اس پر اس کو عقاب ہوگا۔ مقصر کون ہوتا ہے؟ کہ جو کر سکتا ہے کرتا نہیں ہے، تو مقصر کے عقاب کی وجہ یہ ہے کہ تحصیل علم اس کے لیے ممکن تھی، آمدن اس نے تحصیل علم نہ کیا، جس کی وجہ سے ایک واجب کو اس نے ترک کر دیا یا حرام کو انجام دیا، عقاب در حقیقت اس کے ترک تحصیل علم پر ہے۔ ایک مقدور تھا اس کا اور اس نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس پر اس کو عقاب ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نہ کہ اس نے حرام واقعی کو انجام دیا یا واجب واقعی کو چھوڑا، یہ وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے دو اصطلاحیں آ رہی ہیں نئی آپ کے لیے، تھوڑی ان کو توجہ فرمانا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہوتی ہے تکلیف فی حال الجہل، حالت جہل میں، ایک ہوتی ہے فی وصف الجاہل، صفت الجاہل یا مع وصف الجاہل، ان دونوں کو ذرا سمجھنا ہے۔ حال جہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں یا نہیں ہے، مجھے جاہل ہوں اپنے بلوغت سے،
پھر بھی میرے اوپر نماز واجب ہے، مجھے جہالت ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ میں مجنب ہوں، پھر بھی میرے اوپر غسل واجب ہے، میرے اوپر نماز واجب ہے۔ یہ ہو گیا حال، یعنی اگر مجھے پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکالیف بھی نہیں ہوں گی۔ ہاں، اگلا مرحلہ ہوتا ہے حال جال کا مطلب کیا ہے کہ اس جہالت کو رفع کرنا۔ کیوں؟ چونکہ طہارت شرط صلاۃ ہے، تو اب طہارت کو حاصل کرنا یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے لیے قدرت ہوگی۔ قدرت کس کو ہوتی ہے؟ مقصر کو ہوتی ہے۔ جو قاصر ہوتا ہے وہ تو بیچارہ قادر ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک مرحلہ ہوتا ہے جی، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ جاہل ہے، جہالت کو رافع کرنے پر قادر بھی نہیں ہے، پھر بھی اس پر یہ تکلیف ہے، یہ محال ہے۔ ما وصف الجہل، مجھے علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا، اور علم کا حاصل کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مقدور بھی، اور پھر بھی کہیں کہ نہیں تیرے اوپر واقع واجب ہے، یہ محالیت ہے، یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کو فرق کرنا ہے۔ جو مقصر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو اس کے پاس قدرت ہوتی ہے اور وہ حاصل نہیں کرتا۔ جو قاصر ہوتا ہے یہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو تحصیل العلم پر قدرت ہی نہیں رکھتا، علم تفصیلی اس کو حاصل ہو ہی، ہمارا موضوع بحث وہی بندہ ہے، اس کو یہ تو پتہ ہی اجمالاً کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، نص بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ علم تفصیلی کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے کہ آیا وہ قصر واجب ہے یا تمام واجب ہے، جمعہ واجب ہے یا فلان ہے۔ اب ایک بندہ تحصیل علم پر قادر بھی نہ ہو اور ہم پھر بھی کہیں کہ تمہیں عقاب ہوگا، تکلیف مالا یطاق، یہ نظام الہی میں نہیں ہے۔ لہذا آپ مقصر کو علیحدہ کریں، قاصر کو۔ ہمارا موضوع بحث مکلف قاصر ہے، مقصر، چونکہ مقصر کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے اور وہ اس کو ترک کرتا ہے، مقدور کو انجام نہیں دیتا، جس کی وجہ سے اس کو عقاب ہوگا۔ آپ اس کو اور اس کو ایک شمار نہ کریں۔ شیخ عالم جواب میں فرماتے ہیں کہ نہ، اس کا مطلب پھر وہی ہوا کہ آپ مکلف بہ کو خارج میں متحقق کرنے کے لیے، وجود دینے کے لیے علم تفصیلی کو شرط قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم تفصیلی نہ تحقق کے مکلف بہ کے لیے شرط ہے اور نہ ہی تکلیف کے لیے شرط ہے، یعنی نہ امر کے لیے شرط ہے کہ ہمارے اوپر حکم ہے، نہ اس کی بجاوری کے لیے شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بذریعہ احتیاط مکلف بہ کو انجام دے سکتے ہیں، ولو علم تکلیفی نہ ہو، علم تفصیلی نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، لہذا یہ بات ختم۔ شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص، امر دائر بین المتباینین، ہم نے کہا نہ کوئی معنی عقلی موجود ہے اور نہ ہی معنی شرعی۔ اب آ گیا دوسرا مرحلہ۔ فرماتے ہیں کوئی حدیث ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے کہ جو اس مقتضی کے، مقتضی کل والا درس تھا کہ وہ علم اجمالی کے مولا کی طرف سے امر آ چکا ہے۔ اب معنی بننا تھا کہ شرعاً کوئی حدیث آ جاتی، چونکہ تمہارے پاس علم تفصیلی نہیں ہے لہٰذا وہ مقتضی اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ فرماتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث۔ کوئی کہے جناب یہ برات پر دلالت کرنے والی اتنی حدیثیں بھری پڑی ہیں، تو جواب ہوگا برات میں جتنی روایات ہیں جو برات پر دلالت کرتی ہیں ان کی ایک حد ہے، ایک نقطہ ہے جہاں پر وہ حدیثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کون سی؟ کہ جب تمہیں علم حاصل ہو جائے۔ قبل العلم وہ ساری روایات برات کو ثابت کرتی ہیں، جو ہی علم آیا
ان کی حد وہاں ختم. یہاں علم آ چکا ہے، اس کو علم ہے اس بات کا کہ میرے اوپر ایک نماز یوم الجمعہ بعد زوال واجب ہے، اس کو علم ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہے یا قصر یا تمام جو بھی ہے. برات والی روایات کا موارد علم میں کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لہذا شیخ اعظم کا موقف یہ بنا کہ شبہ وجوبیہ مسئلہ اولا لاجل فقدان نص میں احتیاط واجب ہے، موافقت قطعیہ واجب ہے. کیوں؟ چونکہ مقتضی موجود ہے. مقتضی وہی چونکہ امر مولا آ چکا ہے، اور عقل یہ کہتا ہے کہ جب امر مولا ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے، معصیت نہیں ہونی چاہیے. اور معنی مفقود ہے، نہ ہی کوئی معنی عقلی موجود ہے اور نہ ہی کوئی معنی نقلی موجود ہے، شرعی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. ودعویٰ، توجہ کے ساتھ آگا، یہ دعویٰ والی سطر پچھلی سطر سے مربوط ہے کہ اگر ہم علم اجمالی کو منجد نہ سمجھیں، احتیاط کے قائل نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھر جاہل مقصر کو بھی عقاب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس کو بھی تو علم نہیں ہوتا واقع کا. ودعویٰ، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ نہیں جناب، یہاں ایک دو سطر آپ نے اپنی طرف سے سنائے کہ ہمارا محل بحث جاہل قاصر ہے، آپ مثال دے رہے ہیں جاہل مقصر کی، اس کا ہمارے محل بحث سے کوئی ربط نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان مرادہم، یہ جو بزرگان کہتے ہیں کہ جاہل مقصر کو عقاب ہوگا، جو مشہور کا نظریہ ہے وہ ہے ان مرادہم تکلیف الجاہل فی حال الجہل برفع الجہل والاتیان بالواقع. ان کو عقاب ہونا ہے کہ اس نے اپنی جہالت کو رفع کیوں نہیں کیا اور واقع کو بجا کیوں نہیں لایا. یار الفاظ تھوڑے ہیں، مطلب ذرا زیادہ ہے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، آپ مرادی ترجمہ یوں کریں گے کہ وہ جو مشہور کہتے ہیں جاہل مقصر کو عقاب ہوگا، وہ عقاب ہوگا کہ اس نے جہالت کو رافع کیوں نہیں کیا جبکہ کر سکتا تھا. وہ واقع کو بالعلم بجا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، اس پر اس کو عقاب ہوگا. نظیر و تکلیف الجنوب بالصلاۃ حال جیسے اگر مجنب وہ آدمی تو اس پر نماز واجب ہوتی ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ پہلے وہ جنابت کو زائل کرتا ہے، پھر جا کر نماز پڑھتا ہے. جاہل مقصر کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ تقصیر کو ختم کرے، علم حاصل کرے اور علم حاصل کے بعد اس واقعے کو بجا لائے. لا تکلیف باتیان ہی، نہ یہ کہ اس پر واجب ہے یا وہ مکلف ہے واقعے کو بجا لانے کا، مع وصف الجہل، جہل کی صفت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، بلکہ جہل کی صفت کو زائل کرے گا تو وہ اس کا مکلف ہوگا، نہ کہ وہ جہالت کی صفت بھی ہو اور پھر اس پر واقع بھی ہو. ایسا نہیں ہے. لہذا فلا تنافی بین کون الجہل مانعا و بین التکلیف فی الحال ہی. پوری توجہ. ہم نے جو کہا ہے کہ یہ جو جہل تفصیلی ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کون سی والی واجب ہے، یہ ما وصف الجہل مانے ہو کس کے لیے؟ اور اس مقتدی کو اثر نہ کرنے دے، یعنی اس پر اس سب کو بجا لانا ضروری نہ ہو. لیکن فی حال ہی، جیسے میں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک ہے حال جہل اور ایک ہے وصف جہل. حال جہل یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن واقع میں اس پر تکلیف ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جاہل ہوتے ہوئے بھی وہ کرے، یہ تکلیف مالا. بھئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی، جبکہ میں مقصر بھی نہیں ہوں، اس میں مشکل ہے. انما الکلام، ہماری بحث ہے
فی تکلیف الجاہل مع وصف الجہل، نہ کہ فی حال حالت جو احکام شرعی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر ہیں وہ حال جہل اور حال علم کی بات ہے، لیکن ہماری مراد وہ والی نہیں ہے، ہماری مراد اس سے اگلا ہے مع وصف الجہل کہ یہ بندہ جاہل ہے اور اس جہالت کو رفع کرنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصیل العلم، یہ تو بیچارہ ڈھونڈتا رہا، کوئی اس کو نص نہ ملی کہ میری نماز یہاں پوری ہے یا کثر ہے، اس کو ڈھونڈتا رہا، کوئی اس کو دلیل نہ ملی کہ آیا میرے اوپر جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، اصلا تحصیل علم سے قادر ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا محل بحث جاہل قاصر ہے، اور آپ اوپر مثال دے رہے ہیں جاہل مقصر کی۔ مقصر تحصیل علم پر قادر ہوتا ہے لیکن قاصر تحصیل علم پر قادر نہیں ہوتا۔ ایک قادر پر بھی وہی حکم ہو جو مقدور پر بھی وہی حکم ہو، قادر اور غیر قادر کا حکم برابر نہیں ہو سکتا۔ شیخ اعظم کہتے ہیں مدفوعتن کہ نہ، یہ دعویٰ آپ کا قابل قبول کہ جناب جاہل مقصر والی مثال جو ہے وہ ہمارے محل بات سے مربوط نہیں ہے، اور جس کو آپ قیاس مع الفارق کہتے ہیں، نہ، یہ دعویٰ دوسرے نے کیوں؟ بے رجوع حینئذ الی ما تقدم، اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں تو اس سے یہ لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ کہ وجود مامور کی شرائط میں سے ایک شرط ہے عدم الجہل۔ بڑا آسان ترجمہ میں نے جو بنا سکا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ کی بات یہ مان لیں تو اس سے لازم آئے گا مامور بہ کے خارج میں تحقق کے لیے شرط ہے عدم الجہل، یا یوں تعبیر کر لیں کہ اگر آپ کی بات مان لیں تو اس کا مطلب وہی ہے کہ مامور بہ کو خارج میں وجود دینے کے لیے علم تفصیلی شرط ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں شرط کیوں؟ آپ کے پاس علم تفصیلی نہ ہو پھر بھی آپ مکلف بہ کو انجام دے سکتے ہیں۔ جناب وہ کیسے؟ بذریعہ احتیاط۔ آپ ظہر بھی پڑھ لیں، جمعہ بھی پڑھ لیں، قصر بھی پڑھ لیں، تمام بھی پڑھ لیں، جو بھی مکلف بہ واقعی تھا، آپ کو علم تفصیلی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو وجود دے دیا، لہذا مکلف بہ کا تحقق خارج میں عدم الجہل یا علم تفصیلی پر موقوف نہیں ہے، جبکہ آپ کی بات سے لگتا ہے کہ وہ اس پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں نا وقت تقدم بطلانها، جبکہ ہم اس نظریے کو باطل کر چکے ہیں کہ مکلف بہ کو خارج میں وجود دینے کے لیے علم تفصیلی شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے، علم تفصیلی نہ ہو ہم پھر بھی مکلف بہ کو انجام دے سکتے ہیں بذریعہ احتیاط۔ امن ناخل، اب وہ کل والے درس سے کہ مقتضی موجود ہے، معنی مفقود ہے، نہ ہی کوئی معنی عقلی ہے اور نہ ہی کوئی معنی شرعی، معنی عقلی کی بات ختم ہو گئی۔ امن ناقل، کوئی معنی شرعی، کوئی روایت، کوئی نص جو اس مقتضی کے لیے معنی بنتی ہو، جو کہے کہ نہیں جناب کوئی احتیاط واجب نہیں، موافقت قطعیہ واجب نہیں، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعُذْرِ، کوئی ایسی روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو اس اجمال کو، علم تفصیلی نہ ہونے کو مکلف کے لیے عذر بنا کے پیش کرے کہ چونکہ تمہیں علم تفصیلی نہیں ہے بس ٹھیک ہے تیرے اوپر یہ تکلیف نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ عَدِلَّةَ الْبَرَاءِ غَيْرُ جَارِيَةٍ فِي الْمَقَامِ، ممکن ہے، یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ جناب اتنی ساری روایتیں آپ نے ابتدا میں پڑھی ہیں کہ جو کہتی تھی جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم وہاں پر برات جاری کر سکتے ہو۔ فرماتے ہیں وہ روایتیں یہاں نہیں آ سکتی، کیوں؟ ان روایات جو روایات برات کو ثابت کرتی تھیں ان کی ایک حد تھی، ٹھیک ہے جی، وہ حد کیا تھی کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو، اصالت البراء، اصالت البراء، اصالت البراء،
ہمارے محل بحث میں علم ہے، جب علم آ گیا برات والی ساری ادلہ پیچھے رک جائیں گی، وہ آگے غیر جاریۃ فی المقام۔ کیوں؟ لاستلزام اجرائها جواز المخالفت القطعیہ، اگر ہم ادلہ برات کو یہاں بھی جاری کرتے ہیں، دیکھو نا بہت آسان ہے، یا آپ کیا کریں گے، صرف جمعے والی کو لے لیں یا صرف ظہر والی کو لے لیں، ترجیح بلا مرجح، یہی ہوگا نا، یا آپ کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو لے لیں، بھئی کسی ایک کو لیں، تخییر کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے، ایسی بھی کوئی نہیں ہے۔ تیسرا آپشن کیا ہے، دونوں کو چھوڑ دیں۔ چوتھا آپشن کیا ہے، دونوں کو بجا لیں۔ اگر دونوں کو چھوڑتے ہیں تو یہ بن جائے گی مخالفت قطعیہ، جبکہ ثابت ہو چکا ہے کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، تو باقی ایک ہی آپشن بنتا ہے موافقت قطعیہ کا، جس کو آپ احتیاط کہتے ہیں۔ بل فی بعض الاخبار ما يدل علی وجوب الاحتیاط، نہ فقط یہ کہ یہاں برات والی ادلہ مفید نہیں ہیں، بلکہ ما نحن فی میں روایات احتیاط کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ علم تفصیلی بھی نہ ہو۔ وہ کون سی ایک روایت گزری تھی، وہ کون سی تھی؟ جب انسان نے احرام باندھا ہو، حالت احرام میں ہو، تو اس وقت اس پر شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ راوی نے امام سے پوچھا کہ ہم دو بندے تھے، دونوں حالت احرام میں تھے، ہم دونوں نے مل کر ایک شکار کیا ہے، تو جب مل کر ایک شکار کیا ہے، آیا ہم دونوں پر ایک کفارہ ہوگا کہ دونوں مل کر ایک کفارہ دیں، یا ہر ایک پر؟ شاباش، وہ عقل و اکثر کی بات میں آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ سوال کیا تو امام نے کہا تھا اذا اصابتم مثل ھذا، کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے تمہیں علم، یہ تو پتہ ہے کہ کفارہ واجب ہے، علم اجمالی تھا نا، یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک ہے دونوں پر، یا جب بھی کوئی ایسی صورت آ جائے ولم تدروا، تمہیں پتہ نہ چلے، فعلیکم بالاحتیاط، ہمارا محل بحث بھی تو وہی ہے نا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 4 رکعتی ہے یا 2 رکعتی ہے، فلم تدروا، اور پتہ نہیں چل رہا، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنہ فتعلموا، جب تک کہ علم تفصیلی حاصل نہ ہو۔ لہذا یہ روایت ہمارے محل بحث کو بھی شامل ہے۔ اگلا درس علیحدہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں احتیاط نہیں ہے، ان کی کتنی دلیلیں ہیں وہ علیحدہ ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔